حضور کی بارگاہ کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کتنا بڑا ہے، کتنا کوئی امیر ہے، دیکھی جاتی ہے اس کے دل کی کیفیت، دیکھی جاتی ہے اس کے دل کی کیفیت، اس کے دل کی محبت، اس کا خلوص۔ اگر وہ خلوص، محبت اور نیت کے ساتھ حضور کا ذکر خیر گھر میں کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے، جہاں بھی بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ اس سے قبول فرما لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہی خلوص کی ہوتی ہے۔ جب آپ خلوص کے ساتھ ذکر کریں گے، خلوص کے ساتھ سنیں گے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گی۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سمجھو کہ بیڑی بن گئی، یہاں بھی اور آگے بھی بیڑی بن گئی۔ دعائے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے لیے حاضر کیا ہے، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پیار کا اظہار ایسے نہیں کیا جاتا کہ زبان سے کہہ دیا ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، یہ اظہار ایسے ہے کہ عملی طور پر آپ بتائیں، عملی طور پر پیش کریں کہ تن من دھن حضور کی ذات پہ قربان کر دیں، تن من دھن حضور کی ذات پہ قربان کر دیں، اور ایسے قربان کریں کہ ایک مثال بن جائے آپ دوسرے لوگوں کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور ایسا پیار کرتا ہے کہ جب بھی کبھی دین کی سے ضرورت ہوتی ہے یہ پہلے آگے بڑھ کے پیش ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی مثال ہے آپ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ جب حضور پہ ایمان لائے ہیں تو پھر ساری چیزیں چھوڑ کر حضور کے ہو گئے ہیں، سب چیزیں چھوڑ کر حضور کی ہو گئی ہیں، اپنا تن من دھن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور پیش کر کے ناز کرتے ہیں کہ اے محبوب تو راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے دنیا میں کسی اور کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ کملی والے کے غلاموں کا وطیرہ تھا، تن من دھن اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ جنگ احد کی تیاری ہو رہی تھی تو جب اعلان سنا تمام صحابہ نے کہ میرے آقا نے اعلان فرمایا ہے کہ جو کچھ سامان جنگ پہ جانے کے لیے جمع کرنا ہے وہ جمع کرواؤ، کیونکہ جنگ پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر کے سامان کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر میں رکھا، ایک حضور کی بارگاہ میں ادا کر پیش کر دیا۔ جب آقا نے پوچھا کہ کیا گھر والوں کی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ ادھر یارے غار آ رہے تھے، سیدنا صدیق تشریف لا رہے تھے، جب آپ تشریف لائے تو آپ سارا گھر کا سامان اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب میرے آقا نے پوچھا ابوبکر کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے، اور میں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ پھر آپ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، ایک دن صحن میں میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس، آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ران پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کی نگاہ جب آسمان پہ پڑی، عرض کرتی ہیں اے میرے آقا و مولا، اے میرے سرتاج، اے نبیوں کے سردار، اے کملی والے مصطفیٰ کریم، کیا دنیا پیسہ انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ میرا آقا فرمایا ہے، میرا آقا فرمایا ہے ایک ایسا شخص کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے۔ عرض کریں گے وہ کون ہے؟ آپ فرمایا وہ عمر فاروق ہے۔ کون ہے؟ عمر فاروق ہے۔ آپ کے دل میں بڑا ملال ہوا کہ میرے دل میں تو خیال تھا کہ آپ فرمائیں گے کہ میرے ابا جان سیدنا ابوبکر صدیق کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور میں شاہ پھر سن صدیق کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کو ساری زندگی کی نیکیوں سے بھی بھاری ہے۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں وہ جس کی ستاروں کے مانند نیکیاں ہیں،
ان سے بھی بڑھ کر ابو بکر کی ایک نیکی گار والی ان ساری نیکیوں سے بھاری ہے. اسے کہتے ہیں محبت, اسے کہتے ہیں پیار. ہم سب صدقہ بجاتے ہیں پیار کا, ہم سب اظہار کرتے ہیں پیار کا, ہم حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور میرا خیال اگر یہ پوچھا جائے نا کہ کتنے دوست شاہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو بہت کم لوگ بتائیں کہ ہم نے شاہ کی نماز پڑھی ہے. کیا حضور کا ارشاد گرامی نہیں ہے الصلاۃ قرۃ عینی, نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شعیب قاضی صاحب کا کہ انہوں نے اور بندہ ناچیر نے بڑی کوشش ہم کر رہے ہیں ادارے کے اندر بھی سکول بھی ہر وقت یہی رونا, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. یاد رکھو جو قبروں میں پڑے ہیں اگر ان کو ایک لمحہ واپس آنے کا ملے تو تمنا کریں کہ وہ لمحہ بھی نماز کے بغیر نہ گزارے. تم خوش قسمت ہو زمین پہ ہو اللہ کے محبوب کی, جن آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو محبوب نے کہا ہے ہم اس کو ترک کر رہے ہیں, ہمیں چھوڑ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں میرا کام نہیں ہوتا, میری منزل مجھے نہیں ملتی. پھر ہم بار بار یہ کہتے ہیں یار میری فلاں مصیبت مجھے بڑی آئی ہے. مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں جب کملی والے کی محبت کے اندر تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں یاد کرتے ہو. یہی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی, آپ کے بیٹے عبد الرحمن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق کیا تھے امیر المومنین تھے, تو دونوں باپ بیٹا بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. باتوں میں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن اپنے ابا جان سے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں ابا جان جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے. آپ جنگ بدر میں میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے, میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر فرما رہے ہیں ابوبکر صدیق کے سامنے. ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی, اب میں بیٹا ایک بات ذہن میں بٹھا لے, اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا, کیونکہ تو دشمن رسول تھا, کیونکہ تو دشمن رسول تھا. میں تجھے دشمن رسول سمجھ کے مار دیتا, تو جو باپ سمجھ کے چھوڑا ہے نا میں تجھے نہ چھوڑتا کیونکہ دشمن رسول تھا. یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتا ہے پیار. یہ پیار جب بندے کے دل میں آ جاتا ہے, جب محبت کسی محبوب کی دل میں آ جاتی ہے پھر وہ اندھا ہو جائے اس کی محبت کے اندر اور اسی کا ذکر کرتا ہے, اسی کے ذکر میں رہتا ہے, اسی کے یاد میں رہتا ہے, اس لیے کہ وہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. میرے دوستو آج ہم بڑے دور ہیں, ہم نماز سے بڑے دور ہیں. پہلی بات ہمیں نماز یاد ہی نہیں ہے, اگر یاد ہے تو پڑھنے کا طریقہ نہیں, ہمیں پڑھنے کا سلیقہ نہیں. یہ علماء کرام جو اتنی ہمیں تقاریر بتاتے ہیں سارے وعظ و تبلیغ کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ دوستو دعا کرو میں بھی نمازی بن جاؤں, تم بھی نمازی بن جاؤ. یہ نمازی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن کی نماز پڑھ لی دو دن پھر نہ پڑھی, ایسے نہ بنے, بلکہ اللہ کے محبوب کی اس حدیث مبارک کے مطابق اور حضور کے ساتھ محبت کا اظہار, اللہ تعالیٰ کی محبت سے ساتھ اظہار, یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں ہی ہے. جب تم جھک کر کہتے ہو سبحان ربی یا لالا, سبحان ربی یا لالا, پھر تم دو رب سے سوال کرو, اللہ تمہارے سوالوں کو قبول کر لیتا ہے. اللہ میں عمل کی توفیق